کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا. کون سا وعدہ؟ ہم پیچھے بھی یہ باتیں سن چکے ہیں کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے. کون سا؟ کہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ اس مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے تھے. فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی کہ بیت المقدس کی طرف وہ لے جائیں، جیسا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اور قوم کو وہاں آباد فرمائے گا. تو جب فرعون ہلاک ہو گیا اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں. میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنا دیا ہے، اللہ نے فرمایا. تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا. تو اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں یعنی ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ اور اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو. اللہ نے کیا وعدہ فرمایا کہ وہاں آباد فرمائے گا بیت المقدس اور شام کی سرزمین پر. پھر اللہ نے حکم دیا جب فرعون ہلاک ہو گیا کہ اب اپنی اس قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر اس بیت المقدس کی طرف جاؤ، وہاں جو دشمن ہیں ان سے جہاد کرو. اور پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس قوم میں سردار بناؤ اور ان سرداروں کو اس طرح اپنے قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ کہ جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو. تو اس طرح 12 سردار بنائے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے. جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی کہ سرداروں نے ان نقیبوں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اب جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار بنایا تھا ان 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 12 کو یا تو ان میں سے کچھ کو حضرت موسیٰ نے ان دشمنوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی کہ عظیم جسامت والے، بہت بڑے بڑے جسم والے، نہایت قوی، توانا اور صاحب ہیبت و شوکت یعنی کہ ایک دم رعب و دبدبے والے. ان کے جسم اتنے بڑے بڑے، توانا، طاقتور، ہیبت دیکھ کر کے آ جائے، شان و ایسی ہیبت اور شوکت والے. یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے، دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ دیکھ ہی کر ڈر گئے اور ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا. حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ بیان نہیں کرنا ہے ورنہ افراتفری. تو انہوں نے اس کے باوجود آ کر کے وہ ساری جو چیزیں تھی، حالات تھے، آ کر کے قوم کو بیان کر دیا. لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، یعنی جتنے بھی تھے سب نے وعدہ توڑ دیا. وعدہ کیا تھا؟ ساتھ چلیں گے، سردار جو بنائے گئے تھے وہ قوم کی بات بھی مانیں گے اور اپنی قوم کے عہد کو پورا کریں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے. مگر وہاں دشمنوں کو دیکھا تو ڈر گئے، ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم میں یہ سارے حالات بیان کیے. تو سب نے جو عہد وعدہ کیا تھا وہ توڑا اور چھوڑ کر چلے. تو 2 آدمیوں کے سوا سب نے عہد شکنی کی. جو 2 آدمیوں نے نہیں کی وہ کون تھے؟ ایک کالب بن یقنا اور دوسرے ہے یوشع بن نون. یہ دونوں اپنے عہد پر قائم رہے. تو یہ واقعہ ہے. اب اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سمجھیں. بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تم میں سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جس نے اس عہد کے بعد وعدہ توڑا، تو جس نے یہ عہد شکنی کی تو اس نے کفر کیا اور وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یعنی اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہی تو عہد لیا تھا کہ وہ نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کریں، اللہ کو قرض حسن دے. تو اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں. پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں سے 12 سردار بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو،
میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس کی راہ میں خرچ کرو تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ وعدہ تھا اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل سے جو انہوں نے توڑا۔ اب آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسولوں کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ ان کی تعظیم لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ جس طرح ان پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی ہر نبی کا احترام، ادب، تعظیم کرنا بھی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر قائم ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو پھر چاہے کیسی بھی مصیبت ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہی اور مومن کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان وعدوں پر قائم رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔